اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن سے کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی ذرا بھر، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو۔ مطلب کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو قیامت والے دن سے کہ اس دن کوئی ماں باپ کسی اولاد کے کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی اولاد والدین کے کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کی جائے گی اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاغٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، فرعون والوں سے نجات بخشی مطلب کہ ان سے نجات دلائی تھی جب تم نے معافی مانگی تھی تو ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، کہ تم سے بوڑھے پہ برا ظلم کرتے تھے، ہم نے ان سے ہی تمہیں نجات بخشی تھی۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے، کہ بیٹوں کو ذبح کر دے۔ فرعون والی جو قوم تھی وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتی تھی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کو قتل کرے گا، تو اس لیے وہ پھر جو بھی بیٹا ہوتا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو لیکن خیر بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی من ربکم عظیم طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے انعام ہی تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کا راستہ ختم کر دیا گیا تھا اور وہ گزر گئے تھے، تو پھر وہی اسی جگہ پہ پھر دوبارہ سے دریا بن گیا تھا، اور فرعون کا جو پیچھے سے سارا قلعہ تھا یا فرعون تھا ان کا گروپ تھا وہ ڈوب کے مر چکے تھے۔ فَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ الْأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ لَيْلَةً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا کر دی اور تم ظالم تھے۔ ادھر ایک واقعہ آتا ہے 40 راتوں کا، ٹھیک ہے، وہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ ضرور وہ اس کو دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا۔ ادھر اندر میں واقعہ نہیں بتا رہی کیونکہ یہ ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو وہ جو واقعہ بتایا جائے گا اس کی اچھے سے سمجھ بھی نہیں لگے گی، تو اس لیے آپ وہ الگ سے واقعہ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، کہ ہم نے اس کے بعد یہ جب بچھڑے کا جو واقعہ ہے نا یہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو جب ان لوگوں نے اس کی معافی مانگی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا کہ ہاں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو اس بات کا تم احسان مانو۔ لیکن وہ احسان نہیں تھے مانتے، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ غلط بہت باتیں کرتے تھے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی کہ حق و باطل میں اپنے جو ہیں اپنی جو قوم ہے ان کی جو قوم ہے ان کو حق و باطل میں تمیز کرنا سکھا دیں تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو
اور جب موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ اے قوم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ ہوا، بے شک وہی ہے بہت تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَحَدَّثَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، کہ انہوں نے کہا تب تک ہم یقین نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ وہ پورا واقعہ اسی میں بتا رہے ہیں 40 راتوں کا، جو میں نے آپ کو کہا الگ سے بتاؤں گی، وہ یہ سارا ہی واقعہ چل رہا ہے۔ تو تمہیں کرک نے آ لیا کہ وہ ایک جھلک نہیں تھے دیکھ سکے اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کو اسی ٹائم گر پڑے تھے 40، اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ اسی ٹائم وہ وہیں گر گئے تھے اور مر گئے تھے، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو پیچھے سے قوم نے بچھڑا بنا لیا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرنا سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے یقین نہیں تھا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاید خود ہی کچھ کر دیا ہے، تو اس لیے پھر ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ ہم کلام ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ 40 راتوں کے بعد زندہ کیا تھا۔ یہی واقعہ ہے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ غَمَامًا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ سلویٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے پہلے بتا دیا کہ یہ پرندے کا نام ہے جو کہ کھانا لایا کرتا تھا، جیسا کہ یہ دیکھیں ادھر ہائی لائٹ ہوا ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑتے تھے، کہ وہ بے ادبی کرتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کچھ بگاڑا نہیں ہے، ان کی استغفر اللہ بے ادبی نہیں کی، انہوں نے اپنی جانوں کو ہی بگاڑا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے شک اور دیتے ہیں، اور اگر جو انسان غلط کام کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، کہ جو بات حق باطل پہ فرمائی گئی تھی انہوں نے بات تبدیل ہی کر دی، آیت کو ہی چینج کر دیا۔ اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو کھاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم نے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، مسور وہ جو دال ہے، پیاز، گیہوں، ککڑی، ساگ، یہ سب کچھ زمین سے اگایا جاتا ہے اور یہ پاک چیزیں ہیں، ان کو کھانا چاہیے، جیسا کہ دیکھ لیں قرآن شریف میں بھی ذکر ہوا ہے۔
काला फरमाया अतस्तबदिलून अल्लज़ी खुदा अदना बिल्लज़ी हुआ खैरुन, क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो कि इससे बेहतर कोई चीज़ तुम लोग को मिल सकती है, जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इसको खाओ। इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनात, अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा, और इन पर मुकर्रर कर दी गई खवारी और नादारी। वबाउन बिगदाबिन मिनल्लाहि ज़ालिकुम बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअ्तदून, और अल्लाह के गज़ब में लूटे, ये बदला था इसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते और अम्बिया को नाहक शहीद करते, कि इसमें उनका जो भी कफ़ार थे ना, वो इन आयतों को नहीं थे मानते, उनको जुटला देते थे, और ईवन के इधर तक के वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी इनकार कर देते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। ज़ालिकुम बिमा असौ व कानू यअ्तदून, और ये बदला था इनकी नाफरमानी और हद से बढ़ने का। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ख़दू नस्सराह वसब्बिगीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमल सालिहन फलाहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक ईमान वाले नीज़ यहूदियों, नसरानियों और सितार परस्तों में से वो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, इनका सवाब उनके रब के पास है, और ना इन्हें कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम हो। वइज़ अख़ज़ना मिसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तौर, और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया। कोहे तूर वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम करते थे। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, लो जो कुछ हम तुमको देते हैं ज़ोर से, और उसके मज़मून याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। फिर इसके बाद तुम फिर गए तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम टूटे घाटे वालों में हो जाते, कि अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो आज हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना तदा मिनकुम फ़िस सबती सबती का मतलब है हफ्ता, और ये इधर वाक़या सब्त है, वो आपको मैं वो भी अलग बताऊंगी। दो वाक़यात तो हो गए हैं, जो कि अलग एक वीडियो होगी, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। फ़क़ुलना लहुम कुन्नू क़िरादतन ख़सीन, और हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दत्तकाड़े हुए, कि इस तरह की इनकी शक्लें हो गई थी। और ये दोनों वाक़यात मैं आपको वो अलग से बताऊंगी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, तो अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।